أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب سے، مراد یہودی ہے، یؤمنون، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، بالجبت، بتوں پر، جادو پر، والطاغوت، اور شیطان پر، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کے بارے میں، ہؤلاء، کہ یہ کافر لوگ، اہدی، زیادہ ہدایت پر ہے، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راستے میں، یعنی کافروں کے دین کو اور بت پرستی کو ہدایت سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے توحید کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی۔ لعنت کا معنی اللہ کسی کو اپنی رحمت سے دور کرے، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور اللہ جس پر لعنت کرے، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز تو نہیں پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ وجدہ یجدو کے معنی پانا، لن تجد اس سے معنی کی نفی میں تاکید ہو گئی، تو ہرگز نہیں پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرا، کوئی بھی مددگار۔ ام لہم، کیا لہم ہے ان کے لیے، نصیب، کوئی حصہ، من الملک، سلطنت سے، بادشاہت سے، حکومت سے۔ ام کے معنی یا، جس کے جیسے انگلش میں آر استعمال ہوتا ہے، دو سوالات میں جب چوائس ہو تو اس کے درمیان آر آتا ہے، تو ام آر کے معنی میں ہے۔ نصیب کے معنی حصہ، اور ملک بمعنی بادشاہت، اقتدار، حکومت وغیرہ۔ ام لہم، آیا ہے ان کے لیے، نصیب، کوئی حصہ، من الملک، بادشاہی میں سے، سلطنت میں سے۔ ضمیر یہودیوں کی طرف راجع ہے کہ کیا یہودیوں کے پاس کوئی بادشاہی ہے؟ تو نہیں ہے، تو اگر ہوتا، فَإِذَن، تو اس وقت، لا یؤتون الناس، یہ نہ دیتے، الناس، لوگوں کو، نقیرا، ذرا سا بھی۔ یہ کھجور کے گٹلی کے اوپر جو تل کے برابر حصہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرماتے یہ اتنے بخیل ہے کہ اگر ان کے پاس ساری دنیا کی بادشاہت آ جائے تو یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کچھ نہ دے، اتنے بخیل ہیں۔ ام یحسدون الناس، آیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ ایک بخل ہے، ایک حسد ہے۔ بخل یہ کہ آپ کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کسی کو نہ دے، اور حسد یہ کہ دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں آپ تمنا کرے کہ وہ نعمتیں اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کو جو ملی ہے اس سے بھی چلی جائے۔ تو یہ بخل اور حسد کی تعریف ہے۔ بخل کہ انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، مثلا مال، دولت، علم، لیکن وہ اپنا نہ خود اس سے فائدہ اٹھائے، نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ اور حسد کہ دوسروں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے تو کوئی تمنا کرے کہ وہ اس سے چن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے پاس نہ رہے، تو یہ حسد ہے۔ یہ تعریفیں یاد رکھیں۔ ام یحسدون الناس، آیا یہ یہودی حسد کرتے ہیں لوگوں سے، مراد مسلمان ہے لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، کہ ان میں پیغمبری ان کو کیوں ملی۔ فقد آتینا، تو یقیناً ہم نے دی تھے، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، آل بمعنی خاندان، یا اولاد ابراہیم علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور اس کتاب کی سمجھ اور فہم، وآتیناہم، اور ہم نے دی تھی ان کو، ملکا عظیما، بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت۔
کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں بہت سے پیغمبر اور بادشاہ گزرے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لایا بھی اس پیغمبر پر، وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے ہیں من صد عنہ، جو رک گیا اس پیغمبر پر ایمان لانے سے۔ یعنی یہود اور اہل کتاب دو قسم کے ہیں، کچھ نبی پر ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے، سعیرہ بڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں سے، یعنی جو قرآن کو نہیں مانتے، جو کافر ہے، سوف، جلد ہی، نسلیہم، ہم داخل کریں گے ان کو، نارن، آگ میں، کلما، جب کبھی، نضجت، جل جائے گی، جل جائے گی، گلی سڑی ہو جائے گی، جلودہم، ان کی کالے، جلود جمع ہے اور اس کا معنی ہے کھالے اور جلد ان کی، بدلناہم جلودا، تو ہم تبدیل کر دیں گے ان کو، جلودا، دوسرے کالے، غیرہا، پہلوں کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، یعنی آگ میں ان کی کالے جو ہے وہ جلے گی اور پھر نئے سرے سے نئی کالے ان کے جسم پر آتی رہے گی، اور پتہ نہیں یہ کتنی سرعت کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے جو تکلیف اور سزا کا احساس ہے وہ جلد کی وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے ان کے جو جلد اور کالے ہیں یہ بار بار تبدیل ہوتی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جہنمی ہے ان کے جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے پر ہوگی، یعنی اتنی موٹی ان کی جلدیں ہوگی، اور ان کے دھاڑ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کے ایک کان سے ایک کان کے لو سے کندھے تک کا فاصلہ یہ 70 سال کے مسافت پر ہوگا، تو ایک جہنمی کافی بڑا ہوگا، تو اس وجہ سے ان کو سزا کا احساس بھی بہت زیادہ ہوگا۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بڑا غالب ہے، حکیما، بڑا حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ماں باپ کی اطاعت اور والدین کی اطاعت اور شوہر کی اطاعت اور شفقت چھوٹوں پر اور بڑوں کی عزت، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ سندخلہم، تو ہم جلد ہی داخل کریں گے ان کو، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، فیہا، ان جنتوں میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خالدین کے ساتھ ابداً کا جو لفظ آئے تو مطلب لامتناہی زندگی، ایسی زندگی جس میں موت نہیں۔ لہم فیہا، ان کے لیے ہے ان جنتوں میں، ازواج، بیویاں، مطہرۃ، نہایت پاکیزہ، ظاہری باطنی ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے، ظاہری جیسے پیشاب، پاخانہ، تھوک، رینٹ اور بدن کا میل، اور باطنی جیسے بے وفائی اور جھوٹ اور کینہ اور بغض اور حسد، دشمنی، ان سب سے پاک۔ وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظِلًّا ظَلِيلًا، گھنے سائے میں، ظلیلا سایہ، ظِلًّا سایہ، ظلیلا گھنا سایہ، ظِلًّا ظَلِيلًا، گھنے سائے میں۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، شجرۃ الخلد اس کا نام ہے، تو اگر ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو اور اس کے سائے میں چلتا رہے تو 100 سال تک چلتا رہے گا، اتنے بڑے بڑے اور اتنے گھنے درخت ہے اور اتنے خوبصورت گھنے اس کے سائے ہیں۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ یامرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، اے مسلمانوں، ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتیں ادا کرو، الی اہلہا، اپنے مالک، ان کے مالکوں کو، امانات جمع ہے امانت کی، چاہے امانت عام ہے، چاہے مال و دولت کی صورت میں امانت ہو یا عہدے کی صورت میں ہو، مناصب کی صورت میں ہو، جیسے بھی ہو، یہ سب کو شامل ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، تو فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعم، بے شک اللہ کتنی ہی اچھی، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی، اس قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن، یہ اس کے ذریعے جو نصیحت ہے یہ سب سے خوبصورت نصیحت ہوتی ہے۔
ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سمیعا خوب سننے والا ہے، بصیرا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب اختیار ہے، یعنی بادشاہ ہے یا قاضی ہے یا علماء ہے، جو بھی صاحب اختیار ہے، اور ان تو ماتحت کو چاہیے کہ ان کے حکم کو مانے جب تک وہ اللہ اور رسول کے خلاف حکم نہ دے۔ یہ نقطہ یاد رکھے کہ مخلوق کی اطاعت تب تک ہے جب تک کہ اس میں خالق کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر وہ خالق اور قرآن و حدیث کی نافرمانی کا حکم دے تب ان کا حکم ماننا جائز نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو اگر تمہارا کچھ جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ، تو اسے لوٹا دو، الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف، اگر رسول زندہ ہے، اور وفات کے بعد اس کی سنت اور حدیث کی طرف، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق سارے فیصلے کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ طریقہ بہت بہتر ہے، واحسن، اور بہت خوبصورت ہے، تأویلا، انجام کے لحاظ سے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں یہودیوں کی یہ قباحت ذکر کی گئی ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت کا معنی یاد رکھے، جبت کا ایک معنی بت ہے، دوسرا معنی جادو ہے، تیسرا معنی پرندوں کو اڑا کر فال لینا، چوتھا معنی ہاتھ کی لکیروں سے کچھ معلوم کرنا یا ستاروں سے کچھ معلوم کرنا، جیسے آج کل اخبارات میں ہے، یا آج کا ہفتہ کیسے رہے گا، ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، یا پرندوں کو اڑا کر اس سے فال معلوم کرتے، یہ سارے جبت کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ نقطہ اور یہ معنی یاد رکھے کہ یہ یہودی ایسے ہیں جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور طاغوت کے معنی شیطان، طاغوت کا لفظی معنی ہے بڑا سرکشی کرنے والا، تو کائنات میں سب سے بڑا سرکش وہ شیطان ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ یہودی جو ہے یہ بتوں پر اور جادو پر اور کہانت پر اور ہاتھ کی لکیروں پر اور ستارے کیا کہتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور شیطان کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہے اور ان کا دین صحیح ہے۔ تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ان چیزوں پر ایمان نہ لاؤ، ان سے دور رہو۔ ان کی سزا ذکر کی گئی ہے آیت نمبر 52 میں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے آیت نمبر 53-54 میں ان کی ان کے اندر جو دو اخلاقی برائیاں تھیں وہ اللہ نے بیان کی، ایک بخل ہے اور ایک حسد ہے، کہ یہودیوں کے اندر یہ چیزیں تھیں تو اللہ نے مسلمانوں کو اس سے منع کیا کہ تم اپنے اندر سے بخل اور حسد کو دور کرو۔ آیت نمبر 55 میں ہے کہ اہل کتاب دو قسم کے ہیں، کچھ وہ ہے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جو نہیں لائے، لیکن ایمان لانے والے بہت توڑے ہیں اور کافر زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 56 میں کافروں کی جو اخروی سزا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 57 میں ایمان والوں کی جو اخروی بشارت ہے کہ آخرت میں ان کو جو جنتیں ملے گی اور نعمتیں ملے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 58 میں دو چیزوں کا حکم ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو، اور جب فیصلہ کرو تو ظلم نہ کرو بلکہ انصاف کے ساتھ کرو۔ یہودیوں میں یہ دو برائیاں تھی کہ وہ خیانت کرتے تھے، دینی لحاظ سے بھی خیانت کرتے تھے کہ تورات اور انجیل کی باتوں کو چھپاتے تھے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی خیانت کرتے تھے کہ لوگوں کی مالوں میں خیانت کرتے تھے، اور جب فیصلہ کرتے تھے تو انصاف نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں ظلم کرتے تھے۔ تو ان دونوں باتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا اور حکم دیا کہ امانتیں اہل والوں کو دو اور فیصلے انصاف کے ساتھ کرو۔ آخری آیت نمبر 59 میں ہے کہ تمہارا کسی بھی چیز میں جھگڑا ہو، چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، تو اس کا فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کر لیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بہتر ہوگا اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔